متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ جب دولت آنے لگتی ہے تو مسلسل آتی رہتی ہے اور اس مقدار میں آتی ہے کہ ہمیں اس کی توقع نہیں ہوتی، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ہماری مصیبتوں کے زمانے میں یہ کہاں غائب تھی۔ بظاہر یہ ایک عجیب بیان معلوم ہوتا ہے، اور جب ہم اس عام اعتقاد کا خیال کرتے ہیں کہ دولت صرف سخت محنت کرنے اور مشقت اٹھانے والوں ہی کو میسر آتی ہے تو یہ خیال ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں اور دولت مند ہو جاتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ دولت کا حصول کیفیت ذہن پر منحصر ہے، جس میں واضح مقصد محنت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہے گا کہ اس ذہنی کیفیت کو کس طرح حاصل کیا جائے جس سے خود بخود دولت کھنچی چلی آئے۔ اس کتاب کے مصنف نے کم و بیش 25,000 آدمیوں کی زندگیوں کا مطالعہ اور تجزیہ کیا، اور وہ اصول مرتب کیے جن پر دانستہ یا نادانستہ عمل کر کے بعض انسانوں نے کامیابیاں حاصل کی اور دولت مند بنے۔ تحقیقات اور وسیع مطالعے کے بغیر ان اصولوں کی تردید ممکن نہ تھی۔ یہاں آپ ایک اہم مشہور واقعے پر غور کریں۔ پچھلے جنگ عظیم کے بعد جو عام کے ساتھ بازاری شروع ہوئی تھی، اس کی پیدا کردہ تباہی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک پریزیڈنٹ روزویلٹ نے صدارت امریکہ کا عہدہ نہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جس طرح سینما گھروں میں کھیل ختم ہونے پر کمرے کا اندھیرا رفتہ رفتہ اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس طرح چھپکے چھپکے انسانوں کی دلوں میں کاروبار کا خوف دور ہوتا گیا اور اعتماد اور بھروسہ اس کی جگہ لینے لگا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اس بات پر آپ توجہ کریں کہ جیسے جیسے آپ اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں اور اس کے فلسفے پر حاوی ہو جائیں گے اور ان اصولوں پر کاربند ہو کر ان سے حقیقی طور پر استفادہ کرنے لگیں گے، آپ کی مالی حالت سدھرتی جائے گی، اور جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کے لیے ایک فائدے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن حقیقت میں یہ ناممکن نہیں ہے۔ انسان کی عام اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ناممکنات سے بہت زیادہ واقف ہے۔ اسے وہ تمام اصول معلوم ہیں جو عملاً ناممکن ہیں، جن پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو ان اصولوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، جن پر عمل کر کے دوسروں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں اور جو ان اصولوں پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے تیار تھے۔ نیپولن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لغت میں سے ناممکن کا لفظ نکال دیا جائے۔ آج اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ نہ صرف اپنی لغت سے اس لفظ کو نکال دیں بلکہ اپنے ذہن اور احساس سے بھی اس کو محور کر دیں۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو کامیابی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور ناکامی انہی کی طرف رخ کرتی ہے جو لاپرواہی سے ناکامی کے احساس کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذہن کے احساس ناکامی کو کس طرح احساس کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری کمزوری جو ہم میں عام طور پر پائی جاتی ہے